غفار تیرا الہی میں ہوں بس خطا بار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا. غیر اللہ کی محبت وہ جرم ہے، غیر اللہ کی عبادت وہ ظلم ہے جو انسان کے دل سے اللہ کی محبت کو اور اللہ کی شان کو اور خالق کے مقام کو بھلا دیتی ہے. جب انسان شرک کی دلدل میں گرتا ہے، شرک کی راہ کا راہی بنتا ہے، وہ خالق اور مالک کی عظمت کو بھلا بیٹھتا ہے. جن کو اپنا معبود سمجھ لیتا ہے ان سے ایسی محبت کرتا ہے جو محبت اہل ایمان صرف اپنے خالق اور مالک سے کرتے ہیں. لیکن شرک کی عادت کا رسیہ ہو جانے والا مجرم، شرک کے اندر ڈوب جانے والا، خالق کو بھلا دینے والا غیر اللہ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، انہی کے نام سے راضی ہوتا ہے، انہی کی عبادت پہ خوش ہوتا ہے. ایسا ہی ایک منظر آج آپ کو دکھاتا ہوں. مجلس لگی ہے، یہ مجلس برپا تو ہوئی تھی سیدنا حسین کے نام پہ، لیکن اللہ کی قسم ذکر حسین کے نام پہ برپا ہونے والی یہ مجالس ذکر حسین نہیں کرتی، بلکہ اللہ خالق و مالک کو گالیاں دیتی ہیں. ان مجالس میں اللہ کی توہین کی جاتی ہے، سیدنا علی کو خالق و مالک سے بڑھ کر دکھایا جاتا ہے، ان کی شان کے اندر وہ اضافے کیے جاتے ہیں، ان کی شان کے اندر وہ غلو کیا جاتا ہے کہ سیدنا علی اگر زندہ ہوتے تو ان الفاظ اور ان عقائد کو پھیلانے والوں کو زندہ نہ چھوڑتے بلکہ قتل کر کے اس زمین کے اندر دفن کر دیتے. ایسا ہی ایک مجرم جس نے اپنے سینے کو بغض صحابہ سے بھرا، جس نے اپنے سینے کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی لائی ہوئی سچی توحید کی دعوت سے خالی کیا اور شرک کو کوٹ کوٹ کے بھرا، وہ آتا ہے، وہ جملے، وہ قول، وہ باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ بے اختیار اس ظالم کے ان جملوں کو سن کر، اس مجرم کی اس گفتگو کو سن کر نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں، وہ الفاظ زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. آئیے ان الفاظ کا ترجمہ بھی انہی کے ظالموں کے ایک بڑے مجرم کی زبان سے کیے ہوئے الفاظ آپ کو سناتا ہوں. محمد حسین نجفی رافضی اس کے ترجمے میں لکھتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے خلق کیا ہے. یہ نجفی کا ترجمہ ہے جو رافضی قوم کو اللہ کی عظمت کا آوازہ سنا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رافضیت خالق و مالک کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کی سچی توحید کو چھوڑ کر وہ شرک کی دلدل میں ایسے گر چکی ہے کہ ان کے ہر جملے اہل توحید کے سینوں پہ تیر اور تلوار بن کے برستے ہیں. ان کے جملوں کو سن کر ان کے اوپر ترس آتا ہے کہ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے، ان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، یہ اس دھرتی پہ اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پیتے ہیں، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا رزق کھا کر اللہ کے دیے ہوئے اس جسم کے ساتھ زندگی گزار کر اس خالق و مالک کو کیسے بھلا بیٹھے، بلکہ اس کی توہین کرنے پہ اوپر اتر آئے، مالک کی توہین کرنے پہ اتر آئے اور مالک کی مخلوق کو اللہ کا شریک قرار دے بیٹھے. ان کے اوپر
صحیح بخاری میں موجود وہ حدیث قدسی فٹ آتی ہے، حدیث نمبر 3193 ہے، جس میں خالق و مالک فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، اور اس کو یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے خالق و مالک کو گالیاں دے۔ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ اس کے لائق نہیں ہے کہ یہ مجھے جھٹلائے۔ اما شتمہ فقولہ ان لی ولدا، اس کی گالی دینا میرے بارے میں وہ یہ اس کے جملے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ وہ گالی دے رہا ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ کی آل اولاد ہے، اللہ کے بچے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اللہ کا گستاخ ہے اور وہ اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ اس حدیث قدسی سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی آل اولاد بتانا، اللہ کے عیال بتانا، کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، کسی کو ظاہری طور پہ انسان اور باطنی طور پہ اللہ سمجھنا، وہ حقیقت میں اللہ کو گالی دینے والا انسان ہے۔ اور یہ مجرم، یہ رافضیت کا ایک سرشار جو کفر اور ظلم کی بدعقیدگی کے ساتھ اپنے سینے کو سرشار کر چکا ہے، یہ مجرم کھڑا ہو کر کس طرح کے الفاظ کہتا ہے اللہ کو جو نام اللہ کا نام ہے اللہ، یہ علی نے دیا ہے۔ اگر اللہ کو علی کہو تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہو تو علی غضبناک ہو کے تلوار نکالتا ہے، علی کو اللہ کہو تو پسند نہیں آتا، اللہ کو علی کہو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ کسی نے علی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کو علی کہیں وہ خوش ہوتا ہے، تجھے اللہ کہیں تو تو ناراض ہوتا ہے۔ تو جواب میں علی نے کہا اللہ نے ہمارے نام رکھے، کسی کو علی کہا، کسی کو محمد کہا، کسی کو جعفر کہا، کسی کو حسین کہا، کسی کو قائم کہا، کسی کو مہدی کہا، یہ سارے نام اللہ نے رکھے، اور اللہ کا نام اللہ علی نے رکھا۔ اس لیے علی کسی کا کوئی نام رکھے، علی کسی کو کوئی چیز دے دے تو وہ واپس نہیں لیا کرتا۔ کرسی پہ نہیں سمجھنا، ہر بھونکنے والے ملا کے تم نے منہ پہ سمجھ رہا ہے، یہی وجہ ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے، علی کو اللہ کہوں یہ تلوار نکالتا ہے۔ نجف قوالی کیا وجہ، اسے تیرے نام سے پکاروں وہ خوش ہوتا ہے، تجھے اس کے نام سے پکاروں تم مارتا کیوں ہے؟ علی کہتے تجھے اپنے مرشد علی کی قریبی کا اندازہ ہی نہیں ہے، الو کا پٹھا یہ نام اللہ اسے میں نے دیا تھا، جو چیز علی دے دے وہ واپس کبھی لے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری۔ نہ یہ کہنا پڑے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر ممبر چھوڑوں گا ورنہ نہیں۔ یہ سند مجھے سندھ میں دینی پڑے گی ورنہ کھڑا ہوں، ایسی اگلی بات ہے۔ ہم نے اسے کہا تو اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ جب ہم نے اسے کہا تو اللہ، اب وہ ہم سے بولا تو محمد ہے، تو علی ہے، تو حسن ہے، تو سیدہ ہے، تو حسن ہے، تو حسین ہے، تو علی ہے، تو محمد ہے، تو جعفر ہے، تو موسیٰ ہے، تو علی ہے، تو محمد ہے، تو علی ہے، تو حسن ہے، تو قائم ہے۔ ہم نے اس کا نام رکھا، اس نے ہمارے نام رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ رافضی شیطان آسمان کی طرف اور خود اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، پھر اگلا سوال میں نے اللہ سے کیا، پروردگار انہوں نے تیرا نام رکھا، تو نے ان کے نام رکھے، انہوں نے تیرا نام اللہ رکھا، نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، نہ سیدنا علی سے ثابت ہے، بلکہ خالق و مالک کو نہ سمجھنے والے مجرموں، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا اور اللہ کے پیارے پیارے نام تھے، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا اور اللہ کے یہ عظمت والے پیارے پیارے نام ہوں گے۔ تمہاری یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے، تمہاری یہ بات نقل کے بھی خلاف ہے کہ نعوذ باللہ علی نے اللہ کا نام اللہ رکھا۔ ارے ایک وقت تھا علی نہیں تھے، پھر اللہ نے علی کو پیدا کیا، پھر ایک وقت آیا علی فوت ہو گئے، علی شہید ہو گئے، اس دنیا
دنیا سے اٹھا لیے گئے، اس زمین کے اندر دفن ہو گئے۔ اللہ اللہ ہے، وہ خالق و مالک ہے، علی اس کی مخلوق ہے، علی اس کا بندہ ہے، علی اس کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ تمہاری یہ بات ہی جھوٹ کا پلندہ ہے کہ علی نے اللہ کا نام اللہ رکھا، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تمہارے ان جملوں سے پاک اور بلند ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے میں نے اللہ سے سوال کیا، پروردگار انہوں نے تیرا نام رکھا، تو نے اس کے نام رکھے، نام تو خاندان والے رکھتے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی رافضیت کے اس مجمع کے اندر موجود عوام الناس وہ بھی اس کفر پہ مچلتی ہے، خوش ہوتی ہے، ہاں ہاں اور بلے بلے اور واہ واہ کرتی ہے اور اس کو داد دیتی ہے۔ یعنی جو عقیدہ کفر اس رافضی شیطان کا ہے وہی عوام الناس کا ہے، اور عوام الناس اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہے۔ کہتا ہے نام تو خاندان والے رکھتے ہیں، یہ کیسا خاندان ہے، یہ کیسا قبیلہ ہے؟ ہم نے اس کا نام رکھا، اس نے ہمارے نام رکھے، بات یہاں تک ختم ہو گئی ہے۔ میں اگلا سوال اللہ سے میں نے کیا، پروردگار انہوں نے تیرا نام رکھا، تو نے ان کے نام رکھے، نام تو خاندان والے رکھتے ہیں۔ کیا خاندان ہے؟ استغفر اللہ۔ سب سے پہلی بات تو اس نے اللہ پر بھی جھوٹ بولا، سیدنا علی پر بھی جھوٹ بولا کہ یہ کہیں ثابت نہیں، یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں، نہ عقل کے موافق نہ نقل کے موافق کہ علی نے اللہ کا نام اللہ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ کا خاندان بتانا، یہ صاف جھوٹ اور اللہ کو گالی دینا ہے۔ خاندان اس کا ہوتا ہے جس کی بیوی ہو، خاندان اس کا ہوتا ہے جس کی اولاد ہو۔ اللہ پاک ہے بیوی سے، قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی آل ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کی ہمسر ہے نہ اس جیسا کوئی ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ آواز ہے اہل ایمان کا، یہ پکار ہے اہل توحید کی، یہ خالق کا وہ تعارف ہے جو اللہ نے خود اپنے پیارے حبیب کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا۔ اے نبی کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ اکیلا تنہا یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس نے نہ جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ ظالمو، تم اللہ کا خاندان بناتے ہو، تم اللہ کے آل اولاد بناتے ہو، تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی پکڑ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم قیامت کے دن خالق و مالک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم وہ شرک اکبر کر کے جا رہے ہو جس کی مثال تاریخ میں بھی شاید نہ ملے۔ فرمایا کیا خاندان ہے؟ پھر اس پہ کہتا ہے دلیل دوں، اپنے اس ظلم پہ مزید اکڑتے ہوئے، مزید اچھلاتے ہوئے، مزید اٹکیلیے کرتے ہوئے کہتا ہے اس پہ دلیل دو، قرآن کی آیت پڑھو، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ پھر یہ آیت پڑھتا ہے جس میں پیارے حبیب کو اللہ کہتا ہے اے نبی ان کفار سے کہو، ان مشرکوں سے کہو کہ آؤ مباہلہ کرنا ہے، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں۔ یہاں اللہ نبی سے کہہ رہا ہے نبی تم کہو، تم اپنے بیٹوں کو، اے کافرو تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں۔ لیکن یہ مجرم یہاں پہ ڈرامہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ محمد نے کہا بیٹا تیرا بھی نہیں ہے، بیٹا میرا بھی نہیں ہے، ہم کہاں سے بیٹا لائیں گے؟ تو اللہ نے جواب میں کہا یہ علی بیٹا کس کا ہے؟ پڑھو آیت، پڑھو آیت۔ پتہ نہیں یا میری موت قریب ہے یا قائم کا ظہور قریب ہے، ورنہ ایسی بات ممبر سے کسی مائی کے لال کا کلیجہ ہی نہیں۔ پڑھو آیت، کیا خاندان اللہ کہتا ہے پر قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ محمد کہتا ہے بیٹا تیرا بھی نہیں ہے، بیٹا میرا بھی نہیں ہے، ہم کہاں سے؟ اللہ کہتا ہے یہ علی کے بیٹے کس کے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نقل کفر نباشد، یہ مجرم علی کے بیٹوں کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہاں قرآن حکیم میں واضح لفظ ہے قل، اے نبی آپ کہو
بلاؤ اپنے بیٹوں کو، کافروں تم اپنے بیٹوں کو بلا کر لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلا کر لاتا ہوں، یعنی میں اپنے اہل بیت کو لاتا ہوں، تم اپنی اولادوں کو بلا کر لاؤ۔ یہ ماجرا بالکل الگ ہے۔ اور اس مجرم نے اس کو اٹھا کر کہا اور جھوٹ بولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہاں ہے یہ روایت؟ کس کتاب میں ہے؟ کس ذاکر کی زبان سے تم نے سنی؟ کس کتاب میں، کس حدیث میں، کس قرآن میں، کس امام کا قول ہے؟ وہ ہمیں بھی سنا دو جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہو اللہ نہ بیٹا تیرا ہے نہ بیٹا میرا ہے، ہم بیٹے کہاں سے لائیں گے؟ تو اللہ نے کہا یہ علی کا بیٹا جو ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو ان کے بیٹوں کو لے کر گئے، کیوں؟ وہ علی کے بیٹے، اپنی بیٹی کی اولاد بھی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے، نانا اور دادا اپنے پوتوں اور پوتیوں اور نواسوں کو اپنے بیٹے سمجھتے ہیں، اپنے بیٹے ہی کہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف یہ نسبت کرنے والوں کہ علی کا بیٹا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کاش تم نے قرآن حکیم کی آیات کو پڑھا ہوتا۔ سورۃ مریم کو سنیے، مالک فرماتا ہے اہل شرک کا، کافروں کا قول نقل کرتے ہوئے انہوں نے خالق و مالک کی طرف کیا جھوٹ بولا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان ظالموں نے کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رحمان نے کوئی اولاد بنائی ہے، کسی کو اپنا بیٹا پکڑا ہے رحمان نے۔ یہ ظلم کا جملہ تھا جو انہوں نے بولا۔ مالک نے جواب میں کیا فرمایا؟ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم ایک بہت بھاری بات کہہ رہے ہو، تم ایک بہت بڑا کفریہ جملہ بول رہے ہو، تمہاری بات بڑی ظلم پر مبنی بات ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ یہ اتنی بھاری بات ہے، اگر اسے پہاڑوں پہ رکھا جائے، آسمانوں پہ رکھا جائے، زمین پہ رکھا جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، زمین شک ہو جائے، پھٹ جائے، تمہارے اس جملے کو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے نہ زمین برداشت کر سکتی ہے۔ تمہارے اس جملے کو، وہ جملہ کون سا؟ ان دعوا للرحمن ولدا، تم یہ دعویٰ کرنے لگے ہو، تم یہ الفاظ کہنے لگے ہو، تم یہ آواز لگانے لگے ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا پکڑا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے لائق ہی نہیں وہ کسی کو بیٹا پکڑے، وہ پاک ہے بیوی کے کمزوریوں سے، بچوں کے کمزوریوں سے، آل اولاد کی کمزوریوں سے، خاندان کی کمزوریوں سے۔ مزید سنیے، یہ رافضی مجرم پھر کہتا ہے سیدنا علی کو اللہ کہتے ہوئے صاف الفاظ میں کہتا ہے علی دماغ میں آ ہی نہیں سکتا، علی دماغ میں نہیں آ سکتا، علی کا تو پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا، بس یہ اللہ کی توحید کا پرتو اس کا سایہ ہے، نظر آئے تو علی ہو جاتا ہے، چھپ جائے تو اللہ ہو جاتا ہے۔ علی کیا ہے، کہاں ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی بس اس کی توحید کا پرتو ہے، نظر آئے تو علی ہے، چھپ جائے تو اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہی کفر کے جملے ہیں جو تم سے پہلے نصارہ بول چکے ہیں۔ او خالق کا فرمان سنیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا ان ظالموں نے جنہوں نے یہ جملے کہے کہ عیسیٰ ابن مریم وہی اللہ ہے۔ تم نے بھی وہی ظلم کیا، تم نے کہا علی اللہ ہے، علی نظر آئے تو علی ہے، نظر نہ آئے تو اللہ ہے۔ نصارہ نے کہا تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ وہ حقیقت میں اللہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہہ دیجئے پھر کون ہے جو اللہ سے کسی چیز کا مالک ہو؟ اگر اللہ ارادہ فرما لے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو ہلاک کرنے کا اللہ ارادہ فرما لے، تو کون ہے جو اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے؟ وہ خالق و مالک ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ عزیز و کریم ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، نہ علی اللہ کا بیٹا، نہ علی کی اولاد اللہ کی اولاد، نہ یہ اللہ کے عیال ہے، نہ یہ اللہ کا خاندان ہے، نہ یہ اللہ، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے منگتے ہیں، یہ اللہ کے سوالی ہیں،
علی اللہ کے در کے سوالی، علی اللہ کے در کے محتاج، علی اللہ کے فقیر، علی اللہ کے منگتے، علی اللہ کے بندے، علی اللہ نہیں، علی مشکل کشا نہیں، علی حاجت روا نہیں، علی بگڑی بنانے والا نہیں، علی پہ بیماریاں آتی تھی اللہ شفا دیتا تھا، علی پہ مصیبتیں اترتی تھی اللہ شفا دیتا تھا، علی پہ مشکل آتی تھی اللہ مشکل کشائی کرتا تھا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان اللہ کے، زمینیں اللہ کی، آسمان اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ منظر آپ کو دکھا کر، اس مجرم کے یہ جملے آپ کو سنا کر، اے اہل حدیث ہو، اے اہل توحید، اے اہل السنہ والجماعہ، اے صحابہ کے سچے وارث ہو، میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں پکار رہا ہوں، میں تمہیں آوازیں لگا رہا ہوں، اللہ کے لیے، رب کی توحید کے لیے، رب کی توحید کے لیے اٹھو۔ اللہ کی قسم سارے مسئلے چھوٹے ہیں، رب کی توحید کا مسئلہ سب سے بڑا ہے، ساری باتیں چھوٹی ہیں، اللہ کی الوہیت کی بات سب سے بڑی ہے۔ آؤ اس توحید کے پیغام کو سینے سے لگاؤ، اس توحید کے پیغام کو عام کرو، اپنی جان، اپنا مال، اپنی قلم، اپنی زبان، اپنی ہر قوت کو رب کی وحدانیت کے عقیدے کے پھیلانے کے لیے وقف کرو۔ آج یہ کر لو، کل جنت تمہاری ہوگی، کل صحابہ کا پڑوس تمہارا ہوگا، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس رب کی رحمت سے تمہارا ہوگا۔ اگر آج ہم نے دنیا کے سارے مسئلوں کو یاد رکھا، دنیا کے ہر مسئلے کے لیے محنت کی، دنیا کے ہر معاملے میں ہم نے ٹانگ اڑائی، لیکن جب توحید کی دعوت کا ماجرا آیا تو کسی کو کوئی مجبوری، کسی کو کوئی مجبوری، کسی کو کوئی مجبوری، اور ہم نے اپنی دنیاوی مفادات کی مجبوریوں میں ڈوب کر رب کی توحید سے اگر منہ موڑا تو اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے نامراد اور رسوا ہو جائیں گے، رب کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اگر خالق و مالک نے سوال کر لیا، لوگ میرے بیٹے بنا رہے تھے، لوگ میرا خاندان بتا رہے تھے، لوگ میری اولاد بتا رہے تھے، لوگ مجھے چھوڑ کے مردوں کی ڈھیریوں پہ گرے ہوئے تھے، اہل توحید تم کہاں تھے؟ تمہاری 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے میری توحید کی دعوت کے لیے وقف ہوتے تھے؟ تمہارے مال میں سے کتنا حصہ، تمہاری ماہانہ تنخواہ میں سے کتنا حصہ رب کی توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے وقف ہوتا تھا؟ تم اپنی صلاحیتوں میں سے کتنے % اللہ کی توحید کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے تھے؟ یہ سوال مجھ سے اور آپ سے ہونے والا ہے۔ اللہ کے لیے زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ یو ٹرن لیجئے، دنیا کے سارے مسائل کو چھوٹا جان کر ایک سائیڈ پہ رکھ کر رب کی وحدانیت کے عقیدے کو سب سے بڑا جان کر اس کے لیے کچھ کر گزرنے کی فکر پیدا کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے، توحید پہ دے، اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر زبان سے لا الہ الا اللہ کا توحیدی ترانہ گونج رہا ہو، ادھر روح نکل رہی ہو، ادھر جنت کے دروازے کھل رہے ہو۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، لا الہ الا اللہ کی تحریک کا خادم بنا کے رکھنا مولا، موت دینا اسی لا الہ الا اللہ کو پھیلاتے ہوئے شہادت کی موت دے کے اپنے پیاروں میں شامل فرما کے جنت الفردوس میں محمد کا پڑوس دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔